بایزید کی ولایت کے پیچھے کس کا ہاتھ؟ ماں کا۔ امام شافعی کی امامت کے پیچھے کس کا ہاتھ؟ ماں کا۔ عبد القادر جیلانی کے پیچھے کس کا ہاتھ؟ ماں کا۔ معین الدین چشتی اجمیری کے پیچھے کس کا ہاتھ؟ ماں کا۔ وہ امام القراء، وہ حرم شریف کے اندر قرآن کی تلاوت کر کے لوگوں کے ککارے حکارے نکالنے والا شیخ عبد الرحمن السدیس کے پیچھے کس کا ہاتھ؟ ماں کا ہاتھ ہے۔ یہ بقلم نفس نفیس عبد الحنان بیٹھا ہے، آج اس کی تبلیغ، اس کی تدریس، آج اس کی تلاوت، آج اس کے بیانات، آج اس کے رونے پر اللہ کی قسم کس کا ہاتھ ہے؟ ایک ماں کا ہاتھ ہے۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر رو کے چلی گئی، وہ سجدوں میں پڑھ پڑھ کے رو کے چلی گئی۔ ہمیں کیا پتا تھا پرانے سے مصلے پر جو خدا کو رو کے دکھا گئی، اللہ اس پرانے مصلے کی برکت سے دنیا کے تخت و تاج قدموں میں لا کے ڈال دے گا۔ نعت خان سے فرمائش کرنے والوں، ماں کا شان سنا۔ جسے گھر کے اندر ماں پر ترس نہیں آتا اسے ماں کا شان سننے کا کوئی حق نہیں۔ جسے روٹی بولی صاف کھاتے وقت امی نہیں یاد آئی، جسے کلف والے کپڑے پہنتے وقت ماں کے کپڑوں پہ داغ دھبے نظر نہیں آئے، جو بیڈ پر اے سی میں سو رہا اسے ماں کی منجی ڈھلی نظر نہیں آئی۔ اللہ اکبر۔ آج باپ سے مانگتا ہے، کبھی باپ کی چرپائی کس کے دیکھ۔ خبردار خبردار، اے انگلوں کو کم مروڑے کر، یوں نہ کہا کر میرے پیو نے میرے لیے کیتا کچھ نہیں۔ تیرے پیو نے تو نہیں کیتا، اللہ وہ کچھ تیرے لیے کر دے گا کہ دنیا عبرت کا نشان مل جائے گی۔ جن کامیابیوں کو تو حکومتوں میں، تم پیسے میں، تم عہدے میں تلاش کر رہے ہو، یہ کامیابیاں تو اللہ نے ماں باپ کی جھولیوں میں رکھی ہوئی ہے۔ یہ تو ماں کے قدموں میں رکھی ہوئی، باپ کی اخلاص والی دعاؤں کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ پھونک کے رکھ دیا باپوں کا سینہ، کسی باپ کا اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھانے کو دل نہیں کرتا۔ رو رہی ہے ماں، کہی مولوی جی ہائے اس اللہ والی کو کیا پڑی تھی، اس کو تو آگ گئی، قبر میں ٹانگیں لٹکی ہوئی تھی، لیکن یہ کہیں سے چنی پڑوا رہی، کہیں سے تعویذ لے کے آ رہی، کہیں سے دھاگے پڑوا رہی۔ مولوی صاحب بچے واسطے کر دو، مولوی صاحب بچے واسطے کر دو۔ اس ماں کو کون سمجھائے، اس اولاد کو کون سمجھائے جس نے ماں باپ کی زندگیوں میں اذیتوں کے بار کھڑے کر دیے۔ چولہے کے آگے دھوئے سے اتنا روئی روئی میرے عزیزوں، 9 مہینے تجھے گود میں اٹھا کر دردوں سے اتنا نہ روئی جو آج تیرے کرتوتوں کو دیکھ کے رو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسے کیا ضرورت پڑی تھی، اسے تو 2 روٹیاں ہر حال میں مل رہی تھی، یہ تیرے واسطے تعویذ لاتی پھر رہی ہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے تیرے پہ پھوکے مارتی پھر رہی ہے، تیرے منہ کو تیرے کپڑوں کو سونپ گئی ہے۔ خدا پاک کی قسم تجھے منجے پہ مدہ لیٹ کے راتوں کو رو رو کے دعا کر رہی ہے، سایہ اسے نہ ترسانا، اسے دکھی نہ کرنا، خبردار اپنی تندرستی جوانی سے اس کی آنکھ میں آنسو نہ لگانا۔ اگر اس نے خدا کو رو کے دکھا دیا تو اللہ تیری آنکھ کا نور چھیننے میں دیر نہیں کرے گا۔ سنو خدا کے واسطے، اگر ماں باپ کی نافرمانی کر دی، کیا گلی کے کتے کی حیثیت ہے جو اللہ ماں باپ کے نافرمان کی حیثیت کر دے گا۔ کسی اللہ والے سے کسی اللہ والے نے عرض کر دی، حضرت کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا کوشش کرنا کوئی تیری شکایت اللہ کے آگے نہ کر دے، بس سب سے بڑی وصیت۔ کوشش کرنا تیری وجہ سے کوئی اللہ کو رو کے نہ دکھا دے، کوشش کرنا تیرے سے پھک جل کے، خواہ وہ ساس ہو، خواہ وہ بہو ہو، خواہ وہ درانی ہو، خاندان ہو، خواہ جیٹھ ہو، کہ پھپھی کا رشتہ ماسی کا، کہ بھتیجی کے ساتھ پھپھی کا، ماسی کے ساتھ بانجی کا رشتہ، کہ بھتیجے کے ساتھ چاچے کا، کہ تائے کا بھتیجے کے ساتھ رشتہ، کہ بانجے کا مامے کا رشتہ۔ خبردار میرے پیارے، یہ رشتے میرے عزیزوں دھاگے سے زیادہ نازک ہوا کرتے ہیں، یہ دودھ پھٹنے سے زیادہ نازک ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انہی رشتوں کے ساتھ اللہ جل شانہ اما نوالہ کی مدد ہوا کرتی ہے۔ خبردار کسی کے دل کو نہ دکھانا، اتنا تنگ نہ کرنا، وہ رات کی تاریکی میں آسمان کی طرف منہ کر کے رو کے دکھا دے۔ اگر اس کے رونے کی فریاد کو اللہ نے سن لیا، تجھے مجھے اللہ صبح اٹھنے کی توفیق نہیں عطا فرمائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔
یصلح لکم اعمالکم، او تم ایک سچ بولو، یصلح لکم اعمالکم، تمہارا اندر بھی سدھار دوں گا، تمہارا باہر بھی سدھار دوں گا۔ کیا چٹے کپڑے کا رنگ ہے جو تمہارے کردار کا رنگ نکھار دوں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر تیرے کچے سے کوٹھڑے 119 جنوبی میں، اللہ اکبر، آسمان والوں کو ایسے نظر آئیں گے جیسے زمین والوں کو آسمان کے ستارے نظر آتے ہیں۔ بھر اپنے گھر کو گندم سے نہیں، چاول سے نہیں، فصل سے نہیں، مال سے نہیں، ڈھور سے نہیں، اپنے گھر کو کردار اور غیرت سے بھر۔ رب اکبر کی قسم ہے، اگر پیسے سے مال سے اپنے گھر کو بھرے گا تو قلعہ شرکوف کے ذریعے حفاظت ہوگی، اگر کردار سے بھرے گا تو تیرے گھر کے محافظ آسمان کے فرشتے بن جائیں گے۔ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے سارے اعمال پٹھے سیدھے، سارے کے سارے سیدھے کروں گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، گناہ ہونے سے پہلے تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ کتنی بڑی اللہ کی پیشکش۔ 3 صابن کی پنیاں جمع کرو، 4 فری، 2 سرف کے پاکٹ جمع کرو، 3 فری۔ اللہ فرماتا ہے گناہ سے بچ جا، مغفرت کا اعلان بھی میں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو راتوں کے اندھیرے میں گناہ سے بچ، میں میدان محشر کے اجالے میں تیری پاکیزگی کا اعلان کروں گا۔ میرے سمجھ نہیں آ رہی، اللہ جل شانہ سے ہماری آج اللہ سے ہماری سرسدی کوئی نہیں۔ آج انی پڑی ہے، اٹی پڑی ہے، اڑی پڑی ہے، اولاد نہ رہی، بیوی نہ رہی، ایک وقت کی روٹی نہ ملے، ایک موسم کے کپڑے نہ ملے، طلاق کی دھمکی دے رہی ہے۔ کہہ رہی چپ کر جا، تیری غیرت کا ایسا بھانڈا پھوڑوں گی مدھ کھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ یہ وہ عورت کہہ رہی ہے جس کے باپ نے خدا پاک کی قسم ٹرک میں جہیز نہیں دیا، اپنی زندگی کا قیمتی خون اپنی رگوں سے نچوڑ کے بیٹی کے لال دوپٹے میں دے دیا۔ یہ وہ بیٹی کہہ رہی ہے، اسے اپنے باپ پہ ترس نہ آیا، اسے اپنے بھائی پہ ترس نہ آیا۔ جب میری بچی تو رخصت ہوئی تھی، تیری ماں کتنی مرد دورے پڑ پڑ کے زمین پہ گر کے بے ہوش ہو رہی تھی، تیرا باپ ہارٹ اٹیک کے مرض میں ہسپتال چلا گیا، تیرے بھائی جو گبرو جوان تھے اتنے بڑے پھاڑ ان کے سیروں پہ پڑے، رو کے نہ دکھایا۔ جب بیل کو لال جوڑے میں دیکھا تو بیل بھی رو دیے۔ ان کا رونا آسمان کی طرف، اللہ کی طرف متوجہ کے کہہ رہا تھا، اللہ تل کا جوڑ کر اپنے گھر کی عزت کو غیر کی جھولی میں ڈالا۔ اللہ ہمارے آنسوؤں پہ ترس کھا، ہماری عزت کی حفاظت فرمانا، ہماری غیرت کی حفاظت فرمانا۔ لیکن بیٹے کو احساس ہوا، بیلی صاحب ہم نے یوں سنا، فرمایا جب دھی گھر سے رخصت ہوتی ہے تو گائے بھینسیں بھی رونے لگ جاتی ہیں، مرغیاں بھی رونے لگ جاتی ہیں، کہ صبح صبح پرندے دانے چگڑے آتے تھے وہ بھی روتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، تیری سہاگ کا، تیری عزت کا پرندوں جانوروں کو تو احساس ہوا، لیکن تجھے احساس اپنے باپ کی غیرت کا نہ ہوا۔ تیرے منہ پر لفظ کیوں آیا کہ خبردار میرا بوڑھا کھلائیوں میں عدالت پہنچ جاؤں گی، میں عدالت لے جاؤں گی۔ تیرے باپ نے تو جب تجھے ڈولی بٹھایا تھا تو سر کے اوپر کپڑا رکھا تھا اور رو کے کہا تھا ڈولی سے چلی ہے تو جنازے سے نکلنا۔ تیرے گلے میں تو سونے کا ہار اچھا لگے تھا، چاندی کا ہار اچھا لگے، تیرے گلے میں طلاق کا ہار کیوں آ گیا؟ کتنی عالمہ بیٹھی ہوگی، کتنی مول بڑے بیٹھے ہوگی۔ مجھے دنیا داروں کا قربان کوئی نہیں، دین داروں کی دین دار بچیاں بھی طلاق کے لے کے گھر کے اندر بیٹھ گئی۔ کیا فائدہ بخاری پڑھنے کا، کیا فائدہ مولوی صاحب ترمذی پڑھنے کا؟ تجھے ترمذی مسلم میں پاکی نہ پاکی بس کا مسئلہ یاد آیا، عائشہ کی چادر تجھے کہیں نظر نہیں آئی؟ خدیجہ کا بال قربان کرنا، فاطمہ کا ٹاکیوں والا لباس پہن کر ٹکڑے کھا کھا کے صبر کرنا یاد نہیں آیا؟ یہ تجھے کسی کتاب میں نہیں پڑھا؟ تجھے کس نے کہا روٹی کپڑے مکان سے خوشحالی آیا کرتی ہے؟ اگر روٹی کپڑا مکان خوشحالی کا سبب بنتا تو محمد